دیکھیے، یہ کائنات انسان کے لیے خلق کی گئی ہے اور انسان کے سامنے ایک دعوت ہے کہ اس کائنات کو تم نے مسخر کرنا ہے۔ اور وہ جو تسخیر کائنات ہے اس میں ابتدا انبیاء سے ہوئی ہے۔ جتنے بھی علوم انسانوں کے سامنے منکشف ہوئے ہیں ان کا منبع اور مصدر انبیاء ہیں، وہی ہے، اللہ کی ذات ہے۔ اور اس کے بعد پھر اس سے آگے رستے نکالنا انسان کے ہاتھ میں ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس صلاحیت سے نوازا ہے کہ اس عالم کو کشف کر سکے۔ یہ جو کشف عالم کا سلسلہ ہے، تسخیر عالم کا سلسلہ ہے، اس نے رکنا نہیں ہے، اس نے مسلسل آگے بڑھنا ہے۔ ہر آنے والی نسل پچھلی نسل کی نسبت فکری، شعوری اور تحقیق کے اعتبار سے کئی فرلانگ آگے ہوتی ہے، اور اس سے اگلی نسل اس سے بہت زیادہ آگے ہوتی ہے۔ پچھلی نسلوں کی نگاہ میں آج کی ترقی اگر دکھا دی جائے تو وہ بیچارے پاگل ہو جائیں، اور آج کی نسل جتنی ترقی کر چکی ہے، اگر 100 سال بعد کی ترقی کو آج کی نسل کے سامنے ابھی رکھ دیا جائے نا تو ہمیں سمجھ نہیں آئے گی۔ اس لیے کہ انسان فکری حوالے سے ارتقاء کی طرف محو سفر ہے، اور اس سفر میں آگے بڑی چیزیں آنی ہیں۔ اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام کا مزاج انکار کا نہیں ہے، اسلام قبول کرتا ہے، ایکسیپٹ کرتا ہے تحقیق کو اور آنے والی اس انکشاف کو اور تسخیر کو۔ اس لیے جو چیزیں سامنے آئیں گی، اب یہ جو جس موضوع کو انٹیلیجنس کے حوالے سے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے، اس کو ہم نے کچھ چیزوں میں ابھی اپنی گفتگو میں محدود کر دیا ہے۔ یہ اس محدود تصور کو ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس نہیں کہتے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذہانت جو خود انسان کے اندر استعداد کے طور پر موجود ہے، آپ ایک مشین میں پیدا کر دیں، یعنی ایک باکمال انسان، با استعداد انسان جس فیلڈ میں جو کچھ کر سکتا ہے وہی صلاحیت ایک مشین میں پیدا کر دیں، اور وہ مشین وہی کام کرنے لگے۔ اس مشین میں آپ تجزیہ اور تحلیل کی صلاحیت پیدا کر دیں، سوچنے کی صلاحیت پیدا کر دیں، موجود معلومات کو ایک دوسرے سے نتھی کر کے نئے نتائج استنباط اور استخراج کرنے کی صلاحیت پیدا کر دیں۔ اب یہ کون سا ایسا فیلڈ ہے جہاں پر انسان یہ کام نہیں کرتا؟ لہٰذا اگر آپ اس اعتبار سے دیکھیں تو دوسرے لفظوں میں ایک مشینی انسان کی بات ہو رہی ہے، جو مشین ہو لیکن انسانی صلاحیتوں سے آراستہ ہو۔ اب وہ کون بنائے گا؟ انسان ہی بنا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حاکم انسان ہی ہے، اور اس مشین کو بھی اگر ترقی ملنی ہے اور اس میں مزید استعداد اور صلاحیتوں میں اضافہ کرنا ہے تو وہ اسی انسان نے کرنا ہے۔ اس لیے انسان کو اس سے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے۔ انسان غالب مخلوق ہے اور باقی تمام چیزیں مغلوب ہیں۔ ہاں، ہر چیز کی سائیڈ ایفیکٹس ہوتی ہیں، اس کے منفی پہلو ہوتے ہیں۔ جو منفی پہلو ہوتے ہیں وہ کیا انسان میں نہیں ہے؟ انسان قاتل بھی ہے، زانی اور بدکار بھی ہے، لیکن نیک اور ولی خدا بھی ہے۔ تو کیا اس کی ان برائیوں کی وجہ سے اس انسان کی نفی کی جاتی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح سے آنے والے زمانے میں اس انٹیلیجنس کے ذریعے سے جو کام کیے جائیں گے وہ بنیادی طور پر انسانیت کی ارتقاء کا ضامن ہے، اور انسان کو ایک بہتر زندگی فراہم کرنے کے لیے ہے، اور ساتھ میں اس عالم کو انسان کے ہاتھوں مسخر کرنے کے لیے ہے۔ لہٰذا نہ اسے خوفزدہ ہونے کی ضرورت ہے، نہ پریشان ہونے کی ضرورت ہے۔ ہاں، اس کے لیے ابھی سے مسلمانوں کو، مسلمانوں کے مراکز کو، علمی دنیا کو، تعلیمی اداروں کو اس حوالے سے اپنے آپ کو اس کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کی ضرورت ہے، اس ارتقاء کے ساتھ ساتھ سفر کرنے کی ضرورت ہے کہ پیچھے نہ رہ جائے۔